تو جیسے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے محبت کرے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا محبوب سے سب سے پہلا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ محبوب بھی اس سے محبت کرے. باقی چیزیں سب بعد میں. اولاد آج کل یہ چیز سمجھتی نہیں ہے. اولاد جو ہے نا یہ چیز سمجھتی نہیں ہے کہ والدین ہم سے کیا چاہتے ہیں, محبت. محبت کے ثبوت کے لیے والدین پہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, ہدیے دینے پڑتے ہیں. والدین کو اصل جو اولاد سے چاہیے نہ پیسے چاہیے نہ ہدیے چاہیے, اصل کیا چاہیے؟ بولو بھائی, محبت. تو آج کل کی اولاد کچھ ایسی گڑبڑیں کر جاتی ہے جس سے والدین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ غیر کو ہم پر ترجیح دیتا ہے. یہ میرا اصل ٹاپک نہیں ہے, یہ بات چل نکلی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا نمٹا کے پھر آگے چلتا ہوں. کچھ ایسی ٹیکنیکل فالٹ ہوتے ہیں اولاد کی طرف سے جس سے والدین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. لیکن والدین وہ بات زبان سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوتا جس پہ آپ کے خلاف کیس بن سکے. اب تو کھا پی لیا ماشاءاللہ, تیسرا دن ہے, اب کس بات کی جلدی بھائی؟ کھا لیا نا ماشاءاللہ اچھی طریقے, 2 دن سے گوشت کھا رہے ہیں. تو والدین کو یعنی کوئی ایسا جرم نہیں ہوتا جو پکڑائی میں آئے, لیکن والدین کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. مثلاً جب آپ کے اولاد ہوتی ہے تو آپ اپنے بچے کو اپنے والدین کی موجودگی میں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ چیز والدین کے ادب کے, بولو بھائی, بولنا پڑے گا یار, قربانی کا دن ہے, بقرعید ہے. یہ چیز والدین کے ادب کے خلاف ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بھائی, آپ کہہ سکتے ہو میرا بچہ ہے جتنا مرضی پیار کروں, یہ ادب کے خلاف ہے. اپنے بچے کو پیار کریں بہت, لیکن والدین کی موجودگی میں بولو نا نہیں. دیکھو ادب جو ہے نا, ادب تمیز کے کوئی لگے بندے اصول نہیں ہوتے کہ آپ کہیں ادب تمیز کسے کہتے ہیں. کسی ڈکشنری میں نہیں لکھا ادب تمیز کسے کہتے ہیں. ادب اور تمیز کے لیے کسی لاجک کا ہونا ضروری نہیں ہے. ادب تمیز ایسی چیز ہے کہ اپنے اندر غیرت اور حیا پیدا کر لو تو خود ہی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ بے ادبی کیا ہے اور ادب کیا ہے. یہ چیز ڈیفائن نہیں کی جا سکتی. نیوٹن کا قانون تو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے, جو چیز متحرک ہے ہمیشہ متحرک رہے گی جب تک اسے روکنے والا کچھ کوئی نہ ہو, اور جو ساکن ہے ہمیشہ ساکن رہے گی. یہ نیوٹن کا قانون ہے. ادب کسے کہتے ہیں؟ یہ محسوس کیا جا سکتا ہے, اور غیرت ہو حیا ہو تو خود بخود سمجھ میں آتا ہے, عقل بھی ہو. جب آپ اپنی اولاد کو اپنے والدین کے سامنے زیادہ پیار کرتے ہو تو لاشعوری طور پر ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ اپنی اولاد کو ہم پر ترجیح دے رہا ہے. بعض قوموں میں دستور ہے کہ وہ اپنے باپ کی موجودگی میں بیٹے سے فری نہیں ہوتے. اچھا رواج ہے, اس میں غلو تو صحیح نہیں ہے. والدین اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد جو ہے نا ہماری موجودگی میں سب سے بڑا کسے سمجھے؟ ہمیں. اور سب سے محبوب کس کو سمجھے؟ ہمیں. بس بچوں کو آپ کی اولاد کو پیار کرنا ہو تو آپ کے والدین کریں گے. اس وقت آپ ان سے زیادہ فری بولتے کیوں نہیں یار؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں, میرے تو ہر قسم کے طبقے کے یہاں جانا ہوتا ہے. ایک صاحب کے گھر گیا, نوجوان لڑکا, اس کے 2 بیٹے چھوٹے چھوٹے, ایک 3 سال کا ہوگا, ایک 4 سال 5 سال کا ہوگا. اس کے والد آئے مجھ سے ملنے کے لیے, والد سے بھی میری سلام دعا. ابا سامنے بیٹھ گئے اور ان کا بیٹا مجھ سے مل رہا ہے میرے سامنے, یعنی میرے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے. اور بھائی کیا حال ہے, خا ٹول انڈی والان, جو اسٹائل ہے. تھوڑی دیر میں اس جو ہمارا دوست تھا جو ذرا کم عمر تھا, اس کے 2 بچے آئے, وہی 3-4 سال کے.
تو وہ ان کو گود میں لے رہا ہے, گھما رہا ہے, ٹہلا رہا ہے, پیار کر رہا ہے دائیں بائیں. مجھے بہت برا لگ رہا تھا یہ منظر کہ تمہارا ابا سامنے بیٹھا ہے. ابا کو یہ احساس دلاؤ کہ ابا آپ کی موجودگی میں, بولو بھائی, کسی کو نہیں جانتے ہم, آپ کی موجودگی میں مفتی صاحب کو بھی عزت اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کو عزت دینے کا کہا ہوا ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا بھائی, مفتی صاحب بھی نہیں ہے باپ کے مقابلے میں. ابا آپ کے مہمان ہیں, ان کو عزت دوں گا تو آپ خوش ہوں گے اس لیے دے رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کو عزت دینے سے بھی ابا خوش ہوں گے نا, نہیں ہوتے, یہ نفسیات ہے. وہ کہیں گے تیری اولاد بعد میں, یہ میری اولاد ہے. یوں وہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ آپ کے ہیں, کیونکہ میں بھی آپ کا اور میری اولاد بھی آپ کی. آپ کی موجودگی میں ہم سب آپ کے لیے اولاد ہونے کے لحاظ سے کیا ہیں, برابر ہیں. بس یہ تمیز کاش اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے. افسوس اس پر ہوتا ہے اسکولوں میں کم وقت باقاعدہ آرڈر پہ بدتمیز بنا رہے ہیں. یا تو ہوتا نا اسکولوں میں تمیز نہ سکھاتے تو ہم کہتے چلو نہ تمیز سکھا رہے ہیں نہ بدتمیز بنا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں سکھا رہے تو بچہ خود ہی ماحول سے بدتمیز بن کے آ رہا ہے. تو ہم کچھ انتظام کرتے یار کہیں تمیز سینٹر کھولا جائے, کیا خیال ہے, باقاعدہ اس کا نام کیا ہو, تمیز سینٹر. لیکن اسکولوں میں باقاعدہ کیا بنایا جا رہا ہے, بدتمیز. دیکھو ہم کو بیوقوف مت سمجھو مولویوں کو, اللہ کا واسطہ. کمنٹس آتے ہیں الٹے الٹے, میں صحت کے حوالے سے کچھ ٹپس بتاتا ہوں, اس پہ کہتے ہیں یہ کون سا بہت بڑا ڈاکٹر ہے. ارے بھائی کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کچھ بتا رہا ہے تو کوئی تو ریسرچ کی ہوگی, ڈاکٹروں سے ہی کی ہوگی اس نے ریسرچ. اور ہم کون سا کوئی آپ کے گردوں کا آپریشن کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, موٹی موٹی جو صحت کے بنیادی اصول ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں نا. بھائی کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ اسلام میں نمازیں کتنی فرض ہیں, آپ بولو گے 5, وہ کہ تم کوئی مفتی ہو, تو آپ کہو گے میں کون سا وراثت کے پیچیدہ مسائل بیان کر رہا ہوں, سب کو پتا ہے اسلام میں نمازیں کتنی ہیں, 5. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ تو بیسک ہے نا اسلام کی. تو ہم جو صحت کے ٹپس بتاتے ہیں وہ تو بنیادی چیزیں ہیں, موٹی موٹی باتیں. ہم کون سا کوئی آپ کے گردوں کا علاج کر رہے ہیں یا پھیپڑوں سے پانی نکال رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کر. آپ کے پھیپڑے میں پانی ہو گیا اللہ نہ کرے, ہم بھی آپ کو کہیں گے بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور میں جو صحت کے ٹپس بتاتا ہوں اس میں لوگوں کی کالز آنا شروع ہوتی ہیں, حضرت وہ بہت ہی ضروری بات ہے آپ سے, بہت زیادہ ایمرجنسی ہے. کیا ہو گیا بھائی, فون اٹھائے تو کہہ رہے میرے نا پھیپڑوں میں کیا ہو رہا ہے, انفیکشن ہو گیا ہے. میں نے کہا میں کیا کروں, تیرے پھیپڑوں میں انفیکشن ہو گیا بھائی. کہہ رہے نہیں آپ بڑی صحت کی باتیں بتاتے ہیں بڑی زبردست. تو بھائی گردے پھیپڑے کے جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ کس سے پوچھو, وہ کلینک جاؤ. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجز میں باقاعدہ آرڈر پر بدتمیز بنایا جا رہا ہے. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. آپ کہیں بھائی وہاں تو کوئی ایسا پیریڈ نہیں ہوتا جو باقاعدہ بدتمیزی کا پیریڈ ہو. بھائی کالج میں ایک فزکس کا ہوگا, ایک کیمسٹری کا ہوگا, فزکس کیمسٹری تو جمع نہیں ہوتے, فزکس کا ہوگا یا ہوگا آپ کا میتھ کا ہوگا, اردو کا ہوگا, ایک انگلش کا ہوگا. بدتمیزی کا تو کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں. بھائی کوئی ایسا چیپٹر کالج اسکول میں ہوتا جس میں سبجیکٹ کا نام کیا ہوتا, آئیے بدتمیزی سیکھیں. ایسی کتابیں تو ہیں, آئیے انگلش سیکھیں, آئیے چائنیز سیکھیں, آئیے اردو ادب سیکھیں. لیکن ایسی تو مفتی صاحب کوئی کتاب نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ آئیے بدتمیزی سیکھیں. کاش ایسی کوئی کتاب ہوتی تو اتنے بدتمیز نہ بنتے جتنے بنے ہوئے ہیں. کالج اور اسکولوں میں کتاب نہیں پڑھائی جاتی, ماحول دیا جاتا ہے. کتابیں پڑھنے سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا انسان ماحول سے سیکھتا ہے. بدتمیزی پہ باقاعدہ کوئی سبجیکٹ ہوتا, ماحول اچھا دے دیا جاتا, بدتمیز نہیں بنتے. افسوس اس پر ہے کہ کتابیں فزکس کی پڑھائی جا رہی ہے, ماحول فزکس کا نہیں ہے. میتھ پڑھایا جا رہا ہے, ماحول میتھ کا نہیں ہے. بزنس پڑھایا جا رہا ہے مگر ماحول بزنس کا نہیں ہے. کوئی پریکٹس نہیں کروائی جا رہی بزنس کی. تبھی ایم بی اے کرنے والا بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. ارے بھائی جو یونیورسٹیوں میں بزنس پڑھ رہے ہیں نا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں. اور جنہوں نے بزنس کا ایک بزنس کی سپیلنگ جن کو نہیں آتی, کروڑ پتی تاجر ہیں وہ. بات سے بات نکلتی ہے یار, کیا کریں. آپ نے کسی بزنس پڑھے ہوئے آدمی کو بزنس کرتے دیکھا اپنی زندگی میں؟
मुलाजमत करते देखा होगा, किसी बिजनेसमैन के हाथ जॉब करेगा वो, तो जो जॉब ही करनी थी तो बिजनेस पढ़ने की, ये पागलपना है या नहीं है? सोचो यार, कॉमन क्या हो रहा है मुल्क में? क्यों बिजनेस पढ़ने वाला बिजनेसमैन क्यों नहीं बनता? उसने बिजनेस पढ़ा है, ताजरों के माहौल में रहा नहीं है। और अंगूठे छाप तिजारत करके अरबपति क्यों बन जाते हैं? उनको बिजनेस की स्पेलिंग भी नहीं आती, उनको तिजारत का लुग़वी तर्जुमा भी नहीं आता। उन्होंने अपने बाप दादा को तिजारत करते हुए देखा और वहीं से तिजारत शुरू की उन्होंने। यकीन नहीं आता, आपको ऐसे ऐसे ताजरों से मिलाऊंगा, अंगूठा छाप सिग्नेचर के लिए मुलाजिम रखा हुआ है कि मेरे करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, दस्तखत करने नहीं आते, कोई भी उल्लू बना सकता है। आपको 20,000 रुपए दूंगा, सिर्फ क्या किया करो मेरी तरफ से, और इसको ईमानदारी के 20,000 मिल रहे हैं। क्योंकि सिग्नेचर जब कोई आपकी तरफ से सीख लेगा वो तो कुछ भी कर सकता है ना। अब सिग्नेचर के लिए जो बंदा रखा है, होना ये चाहिए कि आजकल जॉब मिलती है, बीए किया हुआ हो, एमएससी किया हुआ हो, उसकी रिक्वायरमेंट है 4 महीने लगे हुए हो तबलीग में। क्या ख्याल है? नहीं आ रही बात? तबलीग में क्या लगा हुआ हो? 4 महीने। थोड़ा सा शायद अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, वरना ऐसा ना हो कि मेरे सिग्नेचर करके बैंक से करोड़ों रुपए निकाल लें। तो माहौल जो है ना, माहौल, आप 100 दफा एमबीए करो भाई, बिजनेस पढ़ो, और मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है ना एमबीए में। मैनेजमेंट तो वो तो उसका तो बिजनेस से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। जिन्होंने बाकायदा बिजनेस पढ़ा है वो बिजनेस के अलावा दुनिया का हर काम, बोलो भाई, कर सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते वो। क्यों? जैसे तिजारत सीखता है इंसान माहौल से। मैंने ऐसे ताजिर देखे हैं, अंगूठा छाप, कुछ भी नहीं आता, परेशान हुए, कचरे से स्क्रैप उठा के बेचना शुरू किया, दिमाग भी इस्तेमाल किया। तिजारत में 2 चीजें चाहिए, दिमाग और मेहनत। अगर सिर्फ मेहनत है तो खरकार के गधे बने रहोगे सारी जिंदगी, कचरा ही बेचते रहोगे, 2 कदम आगे, अरे भाई बोलो ना यार, क्या हो गया? नहीं चलोगे, कोल्हू के बैल की तरह। और अगर दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो मेहनत हर रोज कम होती चली जाएगी और अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। तो वो जो कचरा से स्क्रैप का माल बेचा करता था, उसने मेहनत भी की और, बोलो भाई, माइंड। ये जो तिजारत है ना, तिजारत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मेरी उम्मत के 9 हिस्से, 9 आशारी उम्मती फी तिजारा, 10 में से 9 हिस्से रिस्क अल्लाह ने तिजारत में रखा है, बिजनेस में रखा। मुलाजमत मुसलमानों का काम नहीं है, न ये किया करते थे। बॉस के सारा दिन चूना लगाते रहो, थूक लगाते रहो, माजरत के साथ सारा दिन चापलूसी करते रहो। ये गुलामी वाली जिंदगी इस्लाम को पसंद। देखो कैसे मक्खन लगा रहे होते हैं दफ्तरों में बॉस के सामने, उसके सामने बैठ के यस सर जी सर, और जैसे ही वो जाएगा, अबे उल्लू का पट्टा पता नहीं किधर से आ गया। ये घटिया सोच। बहू क्यों बन रहे हो? सास बनो, सास है भाई, किसी की बहू क्यों बन रहे हो? जो दफ्तर में जो जॉब कर रहे हैं ना, वो अपने बॉस की क्या होती हैं? बहुएं होती हैं। माजरत भाई, आप लोग भी जॉब करते हैं ज्यादातर, तो तौहीन करना मकसद नहीं है, मकसद है कि बिजनेस की तरफ आओ। इस्लाम में तिजारत को मुलाजमत पर फजीलत है। इस पर मेरे कई बयानात हैं, अभी ये टॉपिक नहीं है, इधर जाऊंगा तो पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। तिजारत करो, तिजारत। देखो यहूदी ने तिजारत की, दुनिया पे कब्जा कर लिया ना, और हम वही बूट पॉलिश में लगे हुए हैं, अपने बॉसेस की बूट पॉलिश करते रहते हैं सुबह शाम। टमाटर बेचो, अपना कारोबार होगा, कोई डांटने वाला नहीं है, लेट क्यों आ रहा है, देर से क्यों जा रहा है, बोला हमारे बाप का कारोबार है भाई, तू कौन होता है? क्या ख्याल है? कुछ नहीं होता, टमाटर बेचो, तमीज से बेचो। टमाटर बेचने के ऐसे भी तरीके हैं जिसमें टमाटर भी बिकेगा और आपकी इज्जत भी होगी। वैसे तो ये जो बेचारे ठेले लगा के टमाटर बेच रहे हैं, ये भी काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है। तो क़यामत में पता चलेगा, ये जो चापलूसी कर रहे हो ना दफ्तरों में अपने बॉसेस की, इससे इज्जत दुनिया में भी जाती है और आखिरत में भी जाती है। खैर, कहां से कहां बात चली जाती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो, वालिदैन के सामने अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करोगे तो उनके दिल में गैरत के जज्बात पैदा होते हैं। ये जो शादीशुदा नौजवान है ना, मेरे पास आते हैं मशवरा लेने के लिए कि हमारी शादी हुई है, ये समझते हैं मैं कोई हकीम हूं। जैसे ही कोई कहता है मेरी शादी, मुझे पता चल जाता है अब ये कोई नुस्खा मांग रहा है। मैं कहता हूं भाई अल्लाह का वास्ता, मैं कोई हकीम
نہیں ہوں نہ میں ڈاکٹر ہوں, دفع ہو یہاں سے. کہہ رہی حضرت کچھ تو بتائیں. پھر میں بھگاتا ہوں, میرے پاس کوئی نسخے نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو. ایک دفعہ ایک صاحب آئے دوسری شادی کا مشورہ لینے کے لیے, آدھا گھنٹہ بیٹھے. اب تو میں مشورہ یعنی جان چھڑاتا ہوں, لوگوں سے دور بھاگتا ہوں. تو کافی دیر مشورہ لیا. اصل مشورہ جو ہے نا وہ شرما رہے تھے, اصل بات کرتے ہوئے کافی مشورے لینے کے بعد جاتے جاتے ان کے خیال ہے پوچھ ہی لو, اب کیا شرمانا. کہہ رہے تھے کوئی خوراک وراک حضرت کوئی کھانے کو کچھ بتا دیں. میں نے کہا قسم کھایا کرو. کیا کھایا کرو؟ قسم کھایا کرو, غصہ پیا کرو, اس سے بہت طاقت آتی ہے جسم میں. میں نے کہا روٹی نہیں کھاتے؟ کہہ رہے ہیں وہ تو کھاتے ہیں. میں نے کہا بس جو روٹی کھا لی اب کچھ کھانے کی ضرورت. اللہ کے بندو تم روٹی کھا رہے ہو گندم کی, گائے کے بکرے کے گوشت کھا رہے ہو, اور کیا چاہیے؟ اب جائیدادیں کھانی ہے کیا؟ جس آدمی کو روٹی کھا کے طاقت نہیں آتی وہ بہنوں کی جائیدادیں بھی کھا لے گا تو جسم میں طاقت نہیں ہوگی. یہ خوب یاد رکھو. روٹی کھاؤ اور گائے کا گوشت, اتنا اللہ نے اس میں پاور. وہ بیماریاں بھی ہیں, وہ اس لیے بیماریاں ہیں کہ وہ انرجی یوٹیلائز نہیں ہوتی, ایکسرسائز نہیں کرتے. جو آدمی گائے کا گوشت کھائے, دمبے کھائے اور روٹی کھائے, اس میں اگر طاقت پیدا نہیں ہو رہی پھر وہ جائیدادیں بھی کھا لے گا تو طاقت پیدا نہیں ہوگی. یاد رکھو, وراثت بھی کھائے گا نہیں ہوگی. تو کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے یار, گچی پکڑ کے رکھو جی. اسکول کالج میں تو باقاعدہ آرڈر پہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے, یہ بات چل رہی تھی. تو اسکول کالجز میں ماحول ایسا دیا جا رہا ہے جس سے بچے بدتمیز بن جاتے ہیں. ماحول ایسا دیا جا رہا ہے. مثلاً اپنے کالج کا ایک واقعہ سناتا ہوں, لمبی بات کروں گا نا تو موضوع چینج نہ ہو جائے. این سی سی کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی کالج میں. مجھے یاد ہے ایک دن ایک لڑکا بیٹھ کے دوسرے کو بتا رہا ہے کہ یار میں جب گھر میں لیٹ جاتا ہوں تو ابا مجھے ڈانٹتے ہیں, لیٹ کیوں آ رہا ہے. دوسرا کہتا ہے تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں ہیں. اب دیکھو یہ مزاح چل رہا ہے, کس کے بارے میں؟ باپ کے بارے میں. یہ ہے کیا؟ ماحول. جو آپ کے دل سے باپ کی عظمت, کسی زمانے میں یہ جملہ انتہائی غلیظ سمجھا جاتا تھا. کوئی کہہ دیتا کہ میرے باپ کی توہین, وہ کہتا تھا میری توہین کرتا اتنی بے عزتی نہیں تھی, میرے باپ کی توہین کی ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے. تو یہ ہو رہا ہے, جو ماحول مل رہا ہے نا وہاں. پھر اسکول کالجز میں دنیا کی محبت سکھائی جا رہی ہے. دنیا کی محبت, پیسہ 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 پیسہ, دولت دولت. دولت کی محبت اللہ کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. والدین سے محبت وہی کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گا, کیونکہ اللہ کا رشتہ اور والدین کا رشتہ تقریباً ایک جیسا ہے. وہ بھی آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے اور اللہ بھی خالق ہے. والدین بھی آپ سے بے لوث محبت کرتے ہیں, کوئی مفاد نہیں, اور اللہ بھی اپنی مخلوق سے بے لوث محبت کرتا ہے. اللہ نے اپنی محبت کے لیے مثال ہی ماں کی دی ہے کہ ماں سے 99 گنا زیادہ. یہ نہیں کہا کہ شوہر سے 99 گنا زیادہ, بیوی سے 99 گنا زیادہ, اولاد سے, نہ نہ نہ. اللہ نے جب اپنی محبت کی مثال دی تو اتنی محبت کرتا ہوں کہ ماں سے بھی 99 گنا زیادہ. تو ماں کی کیوں مثال دی جا رہی ہے؟ کیونکہ میاں بیوی کی محبت میں بسا اوقات خواہشات کی آمیزش ہوتی ہے. اولاد جو والدین سے محبت کرتی ہے اس میں بھی 2 نمبری ہو سکتی ہے, وراثت چاہیے, مفاد ہیں. لیکن والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں اس میں کوئی مفاد. تبھی دیکھو جو سب سے زیادہ معذور ہوگا والدین کو محبت اس سے سب سے زیادہ ہوگی. تو ماحول ایسا دیا جا رہا ہے, ایسا ماحول دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو مذہب سے جتنا دور ہوگے اتنا ہی اپنے قریبی رشتوں سے دور ہو جاؤ گے. آپ کہہ سکتے ہو گورے تو بہت محبت کرتے ہیں قریبی رشتوں سے, بولو نا, نہیں کرتے. کتوں سے کرتے ہیں, کلائنٹ سے کرتے ہیں. ایئر ہوسٹس محبت کرتی ہے جو جہازوں میں سواریاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں نا, ان سے محبت کرتی ہے. کاش ایک صاحب پرسوں مجھے کہنے لگے یار میں جہاز میں جا رہا تھا, ایئر ہوسٹس اتنی تمیز سے بات کر رہی تھی, پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دیا ایئر ہوسٹس کو, وہ پھر بھی بڑی تھینک یو کہہ رہی ہے. مجھے کہنے لگے کاش میری بیوی ایسی ہو جائے, بٹن دباؤ
کیا خیال ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوگی، کیونکہ تم بھی ویسے نہیں ہو سکتے جیسے وہ ایئر ہوسٹس کا الٹ کیا ہوتا ہے، نظر ہی نہیں آیا کبھی جہاز میں ہمیں اسٹیورڈ، تو وہ بھی بڑی تمیز سے بات کرتا ہے. تو میں نے کہا جیسے وہ تمیز سے بات کر رہا ہے ایسے ہی تم بھی اپنی بیگم سے تمیز سے بات کیا کرو. تو کوئی بھی نہیں کر رہا آج کل. تمیز مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ ہو گئی، مہنگی ہو گئی ہے. کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ کس سے ڈرے گا بھائی؟ وہ تو کمزور، وہ صرف طاقتور کے سامنے، باس کے سامنے یس سر جی سر کرے گا، پولیس والے کے سامنے یس سر کرے گا. کوئی ایسے جو آ جائے نا تھانے کا ڈی ایس پی آ جائے اس کے سامنے کہے گا ماشاء اللہ سر سر پلیز سر. وہ الیس پلیز کہاں لے کے جائے گا؟ صرف ڈی ایس پی کے سامنے، ایس ایچ او کے سامنے، یا اپنے دوستوں کے سامنے جس سے مفاد ہے. کلائنٹ سے بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں، کسٹمر سے بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں، کیونکہ کسٹمر سے کیا مقصد ہے؟ تجارت. تو اللہ کے بندو یورپ سے متاثر مت ہو، وہ اللہ سے دور ہیں، لہذا جو جتنا قریبی ہے وہ اس سے اتنا دور، جو جتنا دور کا ہے وہ اس سے اتنا قریب. سب سے قریب اللہ ہے، وہ اللہ سے سب سے دور ہیں. اللہ کو تو مانتے ہی نہیں، حالانکہ والدین سے بھی زیادہ قریب کون ہے؟ بولو نا بھائی، اللہ ہے. والدین بھی تو اسی نے بنائے. والدین کے دل میں محبت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ تو نیچرل ہے. نیچر کوئی چیز نہیں ہوتی خود سے. نیچر بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ جو گورے کہتے ہیں نا نیچرل ہے، یہ نیچر کر رہی ہے. فطرت 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 خود کچھ نہیں ہوتی. فطرت کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کتا وفادار ہے، اس کی نیچر ہے. بھائی یہ نیچر بنائی کس نے؟ خود سے وہ وفادار بن گیا. شیر بہادر ہے، خود سے نہیں ہے، اللہ نے اس میں بہادری کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں اور پھر اس کو اسی بہادری کے حساب سے پورا جو ہے نا باڈی دی ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ کوئی ہے جس نے بنایا، اور جس حساب سے بنایا ہر چیز پھر اسی حساب سے ڈیزائن کی ہے. اگر شیر خود سے بہادر ہوتا تو اس کی ایک ایک چیز اسی بہادری کے حساب سے نہ بنتی. شیر کو اگر بہادر بنایا تو اس کی دھاڑ بھی ایسے جیسے بہادروں کی، بولو نا یار، جیسے بہادروں کی دھاڑ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں اولاد کی محبت رکھی. یہ نیچرل اس لحاظ سے نہیں ہے کہ خود بخود ہے، اس لحاظ سے نیچرل ہے کہ یہ نیچر بنائی کس نے؟ اللہ. ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جنے وہ محبت بھی کرے. سانپ کی مادہ بھی جنتی ہے مگر اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی. سانپ کے انڈوں سے، سانپنی کے انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ ماں کو. بھاگتے ہیں وہاں سے. وہ گود ایسے نفرت سے جنتی تھی جیسے جنے سانپنی کوئی جننے والی. ایک شاعر نے کہا ہے کہ عرب میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو ایسے نفرت سے جیسے کسی سانپ کے ہاں اولاد ہوئی ہو. مچھلی، آپ کہہ سکتے ہیں سانپ زہریلا جانور ہے، مچھلیاں کھا جاتی ہیں اپنے بچوں کو، محبت نہیں کرتی. اور اللہ کی حکمت ہے اگر مچھلی اپنے بچوں کو نہ کھائے تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے. یہ نسل میں کسی کو نہیں چھیڑوں گا، سب میری بہنیں ہیں، سب میرے بھائی ہیں، تو جنگل کا نظام برباد ہو جائے گا. گورے کہتے ہیں جو ان کے ماہرین ہیں کہ جنگل میں درندے اگر ختم ہو جائیں تو یہ جو ہرن ہیں یا یہ جو 12 سنگے ہیں یا دوسری نسلیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ جنگل میں گھاس پھوس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اللہ نے جنگل میں درندے پیدا کیے ہیں ان جانوروں کی جو گروتھ ریشو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. کنٹرولنگ سسٹم قدرت کی طرف سے پہلے سے ہے. فیملی پلاننگ کی مدد کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ فطرت میں ٹانگ اڑانے والی بات ہے. فیملی پلاننگ سسٹم جو چل رہا ہے اس سے نقصان ہوگا. اللہ غافل نہیں ہے، اس کے جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم میں خود بخود یہ چیزیں ہیں کہ کتنا بڑھنا ہے، کتنے زمین میں خوراک ہے اور کتنے بم دھماکوں سے ہلاک ہوں گے، کتنی بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں جس سے نسل ختم ہوگی. اگر آپ نے خود سے کم کرنا شروع کر دی تو مستقبل میں تباہی ہے پھر. کیونکہ فطرت کی جو ضرب اور تقسیم کا عمل ہے نا اس میں گڑبڑ، اس کیلکولیشن میں ٹانگ مت اڑاؤ. تو اب دیکھو شیر کے دل میں اللہ تعالی نے جنگلی جانوروں کی نفرت رکھ دی. اگر محبت رکھ دیتا تو معاملہ خراب ہو جاتا. لیکن اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بہت زیادہ.
کیوں؟ شیر کے گروتھ ریشو بہت کم ہے. اگر اللہ اسے سانپ کی طرح بنا دیتا تو جنگل سے شیر ختم ہو جاتا. ایک صاحب کہنے لگے پھر ڈائناسور کیوں ختم ہو گئے, اتنا اچھا سسٹم قدرت کا چل رہا ہے. میں نے کہا انسان نے دنیا میں آنا تھا, اللہ چاہتے ہیں یہ زندہ رہیں وہ مر جائیں. اگر وہ اب تک ہوتے ہم یہاں بیٹھ کے خطاب نہیں کر رہے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو کھا چکے ہوتے انسانوں کو. تو انسان کے آنے سے پہلے بہت زمین میں اللہ نے رد و بدل کی ہے تاکہ انسان کا اکرام ہو. اصل یہ زمین بنی کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے بنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں محبت رکھی ہے. اللہ چاہتے تو یہ محبت نہ رکھتے. ہم نے بڑے بڑے کرپٹ لوگ دیکھے ہیں, اولاد کے لیے بڑے مخلص ہیں. کرپٹ عورتیں دیکھی ہیں مگر اولاد کے لیے وہ چوری کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. باپ چوری کر رہا ہے کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. 2 نمبری کر رہا ہے کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. تو یہ اللہ نے رکھی ہے. تو سب سے پہلا رشتہ کس سے ہے میرے بھائی؟ بولو بھائی, اللہ کے ساتھ. گورا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. فرمایا تمہاری ماں کو تمہارا بعد میں پتا چلا تھا. اللہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے, چھپے ہوئے تھے. تمہاری ماں بھی اس وقت تمہیں نہیں جانتی تھی. ڈی این اے میں نا تمام خاصیتیں ہوتی ہیں انسان کی. یہ کسی سائنسدان کو اس وقت نہیں پتا ہوتا مگر اللہ کو سب پتا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم. فلا تزکوا انفسکم کا جو آج کی زبان میں با محاورہ ترجمہ ہوگا وہ یہ کہ فنٹر بننے کی کوشش. اب جس کا لفظی ترجمہ ہوگا اپنا تزکیہ مت کیا کرو, یعنی اپنے آپ کو مزکا مت سمجھو, زیادہ نیک مت سمجھو. ہمیں پتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. اصل ترجمہ یہ ہے. اپنے آپ کو نیک قرار مت دو. صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ زیادہ نیک قرار لوگوں کے سامنے گن مت گاؤ کہ میں بہت نیک ہوں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کون کتنے. اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے. تو آج کی زبان میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو زیادہ فنٹر بولو بھائی مت سمجھو. سب پتا ہے کون کتنے پانی میں ہے, سب پتا ہے. تواضع پیدا کرو, تواضع, تکبر مت کرو. اللہ کو سب معلوم ہے کون کتنے پانی میں ہے. اگر اچھے ہوگے تو اجر دے دے گا. شو بازی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ کا رشتہ سب سے زیادہ مخلوق کے قریب. اس نے بنایا ہمیں, اور قرآن نے پوری کائنات کے بارے میں بتایا کہ اس کو میں نے بنایا فرشتوں کے ذریعے. جہاں انسان کی بات آتی ہے اللہ کہتے ہیں خلقت بیدی, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہاتھ سے بنایا, یہ میں نے بنایا, یہ بھی کہہ سکتے تھے نا بھائی ساری چیزیں اللہ نے بنائی. لیکن اللہ انسان سے محبت ثابت کرنے کے لیے کیا بتاتے ہیں؟ میں نے ہاتھ سے بنایا. جب آپ کوئی چیز بہت اہتمام سے بناتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ میں نے بھائی اپنے ہاتھ سے بنائی. آپ بازار سے کوئی کھلونا لے کر آئیں, توڑ دیں, بچے کو غم نہیں ہوگا. لیکن بچہ ایک ٹیڑھا میڑھا کھلونا اپنے ہاتھ سے بناتا ہے, مٹی سے بنائے, حالانکہ وہ اتنا مہنگا نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسے توڑیں گے بچے کو تکلیف زیادہ ہو. آج کل تو بچوں نے کھلونے بنانے بھی چھوڑ دیے. ہم تو مٹی کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتے تھے, پھر بارشوں میں ایک دوسرے کو چپیڑتے بھی تھے, ٹھیک ہے, مارم پیٹی کھیلتے تھے. بچوں کے کھیل لیڈیز والے ہو گئے. مارم پیٹی کھیلے کبھی؟ گیند لے کے نا پٹاخ پٹاخ کر کے مارو, جس کے لگ گئی وہ چیختا ہوا گھر بھاگتا تھا, جو بچ گیا وہ خوش ہوتا تھا. آج کل جو بچے کھیل کھیل رہے ہیں وہ کیا ہے یار؟ پتہ نہیں کیا کھیل رہے ہیں, وہ عجیب عجیب سے ویڈیو گیم پہ بیٹھے ہوتے ہیں سارا دن. تو خیر, تو بچہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائے, اسے توڑیں گے تکلیف زیادہ ہوگی. بازار کی اچھی مہنگی خریدی ہوئی چیز کو توڑو گے تکلیف نہیں ہوگی. تو اللہ انسان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ بھی بڑی بات ہے. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے ہاتھوں سے بنایا, ہاتھ کے بجائے, لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا. بی ایدی, نہ بی یدیا, دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ بھی بڑی محبت اور اکرام ظاہر کرنے کے لیے کہ بچہ دیکھو, آپ جب کوئی چیز کام کر رہے ہوتے بعض دفعہ ایک ہاتھ سے آپ کی توجہ ادھر ہوتی ہے, ایک ہاتھ سے یہاں وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہو. جیسے یہ کمار ہوتے ہیں نا, مٹی کی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ بہت اہتمام سے بناؤ گے, محبت سے بناؤ گے, تو پھر بولو بھائی دونوں ہاتھوں سے.
کہ ذرا سا بھی گڑبڑ نہ ہو اور توجہ پوری اس طرف رہے. اللہ نے شیطان کو کہا کہ اے شیطان, اس آدم کو تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور یہ بھی نہیں کہا دونوں ہاتھوں سے, ظاہر ہے دونوں ہاتھ اللہ ہی کے ہوں گے نا وہ, لیکن اللہ کہہ رہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اس سے پتہ چلتا ہے جتنی محبت کے ساتھ اللہ نے انسان کو بنایا, کسی اور مخلوق کو اتنی محبت سے نہیں بنایا. آج انسان دنیا میں ہر ایک کو یاد رکھتا ہے, اسی بنانے والے کو بھول گیا. اور جن کو انسان یاد رکھتا ہے ان کو بھی اللہ ہی نے بنایا اس کے لیے. یہ تمہیں اولاد کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے. روکی فیملی پلاننگ والوں نے ہے. دینے والا کون ہے؟ محبت فیملی پلاننگ والوں سے ہے, اور اللہ سے محبت جو روک رہے ہیں تمہیں نعمت سے ہیں بھائی. ارے بھائی جو تمہیں روک رہے ہیں, تمہارے اگر 6 7 8 بچے نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ ماحول خراب کر دیا نا ڈراموں فلموں کے ذریعے. جنہوں نے تمہیں نعمت سے روکا ان کے نظریات کو سلوٹ کرتے ہو, اور جو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہے دھڑا دھڑ بیٹیاں ہبا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے دھڑا دھڑ بیٹے ہبا کرتا ہے. او یزوجہم ہبا کا لفظ ہے, ہبا گفٹ کو کہتے ہیں. اولاد اگر مصیبت ہوتی, ٹینشن ہوتی, تو اللہ اس کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال. ارے بول لیا کرو, جملہ مکمل کیا کرو بھائی, برداشت کر لو, میرا یہ تکیہ کلام بن چکا ہے, برداشت کر لیں. اور اس لیے بنائیں گے مجبوری میں, مجبوری میں بنا, اس کی بھی پیچھے کوئی شان نزول ہے اس کا. تو دیکھو اولاد اگر ٹینشن ہوتی, مصیبت ہوتی, تو اللہ یہ نہیں کہتے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے, بیٹی نہیں. گھر جب بنتا ہے جب بیٹی نہ ہو بلکہ گھر میں بیٹیاں ہوں. ایک بیٹی سے گھر آباد نہیں ہوتا, گھر میں بیٹیاں ہوں. کم سے کم 3 کے لفظ پر بیٹیوں کا لفظ عربی میں صادق آتا ہے, کم سے کم. تو 2 بیٹیوں کو بھی اللہ نہیں مان رہی یہاں اس آیت میں. کم سے کم کتنی ہوں؟ کم سے کم, یہ کم از کم ہے, آگے جتنی ہوں اللہ کی نعمت ہے. فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا, اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, بیٹا نہیں. کیا دیتا ہے؟ بیٹے, الف بے پے تے ٹے, ٹھیک ہے. بیٹے کا لفظ پلورل ہے, عربی میں کم از کم 3 پہ صادق آتا ہے. کم سے کم 3 بیٹے ہوں, کم سے کم ہے یہ. یعنی یہاں سے نعمت کی ابتدا شروع ہوتی ہے. فرمایا کہ اللہ کیسا گفٹ کرتا ہے, کسی کو صرف بیٹیاں دے دیتا ہے, اس کا گھر بھی اللہ نے آباد کر دیا, اس کو بھی خوشیاں دے دیتا ہے کہ بیٹیاں ہیں گھر میں. جب جائے گا خوشی ہوگی گھر دیکھ کے. جب بچیاں ہوں گی تو کھیلتی ہوں گی, باپ سے محبت کریں گی, بڑی ہوں گی تو باپ اور ماں کی خدمت کریں گی, ساری زندگی یاد رکھیں گی, دعائیں مانگیں گی مرنے کے بعد. اور 3 اس لیے, 3 یا 3 سے زیادہ, کیونکہ بیٹیوں کو بہنوں کی ضرورت بھی تو ہے. ارے یار پولیس کو بلاؤ بھائی, آج تو بہت غصہ آ رہا ہے یار, گوشت کھا کے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, پھر بھی آپ لوگ کے چہروں پہ کیوں مرجھا رہے ہیں؟ دیکھو بیٹیاں کا اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بیٹی کو بھی تو اپنی بہن کی ضرورت ہے یا نہیں. آپ کی بیٹی ہر وہ بات والدین سے شیئر نہیں کر سکتی جو اپنی بہنوں سے شیئر کرے گی. اگر اس کو بہنیں نہیں ملیں گی, محلے کی لڑکیوں سے دوستیاں لگا کے خراب ہوگی, کیونکہ محلے والیاں خراب کرتی ہیں اور بہنیں لائن پہ لانے کی کوشش کرتی ہیں. بہنوں کا رشتہ غیرت والا ہوتا ہے, دوستیوں کا رشتہ غیرت والا نہیں ہوتا. محلے میں کسی کا چکر ہے نا, وہ کہے گا کہ تو نے کیوں نہیں بوائے فرینڈ پالا ہوا, اور بہنیں اس کو چھپاتی ہیں. غیرت ہے, ختم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو کم درجے کی نعمت اللہ نے بیان کی, بیٹیاں دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ نے بیان کیا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا, اس سے بھی زیادہ کسی پر احسان کرنا ہو تو صرف کیا دے دیتا ہے؟ بیٹے دے دیتا ہے. بیٹے ہی بیٹے. بیٹوں سے گھر تو آباد نہیں ہوتا, لیکن بیٹے باپ کا بازو بنتے ہیں, کاروبار میں, بزنس میں, بہت ساری چیزوں میں. جب بیٹے ہوں تو محلے والے ابا کی طرف ٹیڑھی آنکھ اٹھا کے, اگر وہ واقعی بیٹا ہی ہے, سمجھ رہے ہو, غیرت ہے اس میں. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا عجیب سے ہیں, مگر لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں بیٹوں کی وجہ سے. بولے بھائی اس کے بیٹے جوان ہیں, مجبوراً اس قسم کے ابا کو برداشت کیا خیال ہے کرنا پڑتا ہے, بیٹے کھا جائیں گے. غیرت ہو تو غیرت کی بات کر رہا ہوں بھائی, غیرت ہی نہ ہو تو پھر جو مرضی ہو. تو اللہ نے فرمایا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, گھر آباد کر دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے دے کے گھر آباد کر دیتا ہوں. یعنی اعلیٰ درجے کی نعمت ہے. اور فرمایا سب سے اعلیٰ نعمت کسی پر کرنی ہو, یزوجہم ذکرانا و اناسا, بیٹے بھی دیتا ہوں اور بیٹیاں بھی دیتا ہوں.
اس لیے میں کہتا ہوں اولاد کا نصاب جو سلیبس ہے نا, جو اولاد ایک نعمت ہے, کم سے کم 3 بیٹے ہوں, کم سے کم 3 بیٹیاں ہوں. تو اب یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اولاد کی نعمت کی. یہ کم سے کم ہے کہ آپ کو کم از کم اولاد مل گئی. اس سے پہلے جو کم ہے, اگر 3 سے کم بیٹیاں یا 3 سے کم بیٹے, تو آپ کو اولاد کی نعمت تو ملی, مگر یہ یعنی یہ ابھی فطرت جو چاہتی ہے نا, جو نعمت آپ کو دینا چاہتی ہے, ابھی آپ اس کی پہلی سیڑھی پر بھی, بولو نا بھائی, نہیں پہنچے. 3 بیٹے اس لیے کہ جیسے آپ کو بیٹوں کی ضرورت ہے, بیٹوں کو بھائی کی بھی, بولو بھائی, ضرورت, اور آپ کی بیٹیوں کو بھی بھائی کی ضرورت ہے. آپ مر جاؤ گے پھر داماد ستائے گا. جب تک زندہ تھے تو داماد سے تھوڑی ٹیڑھی آنکھیں دکھا دیا کرتے تھے, مرو گے تو کون سنبھالے گا؟ آپ کا جو داماد ہے وہ کس سے ڈرے گا؟ سالوں سے ڈرے گا, اپنے بیوی کے بھائیوں سے ڈرے گا. کیا ہو گیا؟ صحیح نہیں کہہ رہا کیا؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بھی تو ڈرتے ہو, جو بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہو بھائیوں کی وجہ سے تو کر رہے ہو. انہوں نے ٹانگے, تو کوئی متحدہ میں ہے, ڈر رہے ہو آپ. اللہ سے ڈر کے کون حقوق ادا کرتا ہے آج کل؟ میں والدین کو بولتا ہوں تمہارے بیٹیاں ہیں تو ان کو کم از کم دیکھو, یہ کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کسی کو نہیں ملی اولاد, زکریا علیہ السلام کو نہیں ملی, وہ اللہ کی طرف سے ہے. خود سے اولاد مت روکو, پچھتاؤ گے بڑھاپے میں. گھر آباد نہیں ہوگا, گھر دیواروں سے آباد نہیں ہوتا, بنگلوں سے, صوفوں سے آباد نہیں ہوتا. افراد پہلے ہیں, صوفے, بیڈ, الماریاں, یہ بات کی چیزیں ہیں. یہ صوفے بیڈ تو ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں, تو گھر لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جاؤ صدر میں اتنے مہنگے مہنگے اچھے اچھے سستے ہوٹل بھی مل جائیں گے, وہیں رات گزارا کرو. وہاں ڈبل بیڈ بھی ہے, الماریاں بھی ہیں, اور واش روم بھی بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں, نلکے بھی اسٹیل کے ہیں, شاور میں پانی بھی ہے. یہاں لا لا کے ٹینکر ڈلوانا ایک ٹینشن, وہ ٹینکر پھر پوری گلی کو روک کے کھڑا ہو جاتا ہے, گزرنے کا راستہ ہی نہیں. گاڑی لے کر آ رہا ہو, ادھر سے مڑے, ادھر ایک اور ٹینکر کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. تو کیا ضرورت ہے؟ گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں افراد ہوں, اور افراد تو شادی ہال میں بھی ہوتے ہیں, جب آپ جاؤ بہت جلسے میں بھی ہوتے ہیں. وہ افراد آپ کے خون ہو, آپ کا بلڈ ہو, آپ کی آل اولاد ہو, آپ کے بیوی بچے ہوں, بہویں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, بیٹیاں ہوں. اس کو گھر بولتے ہیں. 2 بچے ہی اچھے نہیں ہیں اسلام میں. اللہ کی طرف سے کسی کو 2 مل گئے تو ایک الگ بات ہے, نہیں ہو رہے. لیکن یہ دیکھو, تمہیں مولویوں کے علاوہ یہ باتیں کوئی بھی نہیں بتائے گا. یہ جو دنیا دار لوگ ہیں, یہ تمہیں تمہارا سکون تم سے چھین رہے ہیں. سکون صرف نیچرل لائف میں اللہ نے رکھا ہے. نیچرل لائف سے ہٹو گے, سکون کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یہ عیاشی جوانی کی تھوڑے دنوں کی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد تباہی ہے, بربادی ہے. اور اگر اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاری, بڑھاپے تک خوش رہو گے. میں نے کسی آل اولاد والے شخص کو اتنی ٹینشن میں نہیں دیکھا. چھڑے چھاٹ اور کم جن کے خاندان, ان کو زیادہ ٹینشنوں میں دیکھتا ہوں میں, خوشیاں ہی نہیں ہیں. دیکھو بقرعید پر جن کی اولاد ہے وہ زیادہ مزے سے بقرعید مناتے ہیں, یہ بغیر اولاد والے. عید بقرعید کا تو مزہ ہی بچوں کے لیے ہے. رشتے دار ہوں, ان کی دعوت ہو, ان کے غم میں شرکت ہو, ان کی خوشیوں میں شرکت ہو. رشتے داریاں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں, نسل ختم ہو رہی ہے. اب اگلی نسل میں چچا ماموں شارٹ ہوں گے مارکیٹ سے, کیونکہ دادا نے کی اولاد ہی نہیں ہوگی. تو آپ بچوں سے پوچھیں گے آپ کے اب چچا کہاں, کہہ رہے ہیں وہ تو ہوئے ہی نہیں تھے. ہے بھائی, وہ تو ہوئے ہی نہیں تھے. یار تمہارے کزن, بھائی کزن اس لیے نہیں کہ پھپھی نے شادی 45 سال میں کی ہے. پھپھی کی شادی کب ہوئی تھی؟ 45 سال. تو ابھی تک رپورٹ نہیں ہے کسی کزن کی. ہو سکتا ہے 15-20 سال میں کوئی کزن ہو گیا تو ہم بھی معاشرے میں فخر سے بتائیں گے ہمارے بھی کیا ہے. یہ دیر سے شادی کے نقصان اور نسل روکنے کا. ابھی میں کوئٹہ سے ہو کے آیا ہوں, پٹھانوں کی بڑی بڑی فیملیاں ہوتی ہیں, گھر جاؤ خدا کی قسم مزہ آتا ہے. میں پنجاب بھی گیا ہوں, بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں, دیواریں ہیں, بندے نہیں ہیں. کروڑ پتی لوگوں کے گھروں میں, ارب پتی لوگوں کے گھروں میں گیا ہوں میں, رہا بھی ہوں 2-2 3-3 دن. 10-10 کمرے ہوں گے, بڑے لگژری واش روم بنے ہوئے ہیں, ایسے اسٹیل کے نل کے, اور یہ شاور ہے, کھڑے ہو جاؤ بس, بیٹھ جاؤ یہاں پہ, ایسا ملائم پانی برسے گا. کتنی دیر برسے گا بھائی؟ یہ ٹب ہے, اس میں نہانا چاہو اس میں بھی نہا سکتے ہو. یہ بیڈ ہے, یہ اے سی ہے, یہ نوکر ہے, بٹن دباؤ. جب مفتی صاحب جو چاہیے نا بٹن دبا دیے گا. خدا کی قسم پھر بھی مزہ نہیں آ رہا. بھائی بندے کہاں ہیں؟ بندے وہ ابا ہیں, وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کونے میں, بوڑھے ہو گئے. ایک اماں ہے, وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. کبھی کبھار دونوں آپس میں سلام دعا کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ بڑھاپے میں کیا باتیں کریں ایک دوسرے کو, مائنڈ کر جاتے ہیں. جب بھی کوئی بات کرتے ہیں بڑھاپے میں تو کیا کر جاتے ہیں, مائنڈ کر جاتے ہیں.
یعنی اماں نے کوئی ایسی بات کر دی, ابا کو بڑھاپے میں غصہ آ گیا, ابا نے کر دی اماں کو. اور کون ہے بھائی؟ میں بیٹا ہوں. ایک آدھ بہو ہے, دوسرے بیٹا ہے, وہ بہو ہے وہ امریکہ میں ہے. پٹھانوں کے گھر جاؤ نا, کوئٹہ میں یا پشاور میں, مزہ آتا ہے یار. ایک کی دعوت ہوتی ہے 20 غریبی میں. ابھی میں جن کے گھر گیا, میں نے کہا یہ میری دعوت تھی, تو یہ پوری پبلک کہہ رہی ہے, پبلک صاحب ہماری آل اولاد ہے, میرے بھائی ہیں, ان کے بیٹے ہیں, بہویں ہیں, داماد ہیں, دادے بھی زندہ ہیں, پردادے بھی زندہ ہیں, کیونکہ جلدی جلدی شادیاں کرتی تھیں, جوانی میں دادے بن گئے اور پردادے بن گئے. ہماری عمر میں جس وقت بندہ باپ بنتا ہے نا, پٹھانوں کے یہاں پردادا بن چکا ہوتا ہے وہ. لیکن پٹھان بھی یہاں آ کے کیا ہو رہا ہے اب؟ بولو بھائی, خراب ہو رہا ہے. کراچی میں چائنا کا پٹھان ملے گا آپ کو, یہ اوریجنل جاپانی, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ بھی یہاں کے وہی ماحول بنتا جا رہا ہے. خوشیاں اسے آپ کہیں گے یار غریبی میں اتنے لوگوں کو کھلانا پڑتا ہے, یہ تو خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. تو بھائی وہ بھی تو کھلاتے ہیں, وہ بھی تو کھلائیں گے آپ کو, مصیبت میں کام آئیں گے آپ کے, رشتے دار ہیں, خونی رشتے ہیں. جتنا مرضی نفرتیں ہوں, لیکن آپ کو مدد حقیقی معنوں میں اور محبت حقیقی معنوں میں ملے گی کہاں سے؟ رشتوں سے, بہنوں سے محبت ملتی ہے. اور خدا کی قسم بہنوں پہ خرچ کرنے کا مزہ ہے. بہنیں ہی شارٹ ہیں, اولاد ہی نہیں ہے تو بہنیں ہی نہیں ہیں. بھائی بہنوں پہ خرچ کرتا ہے, کیسا دل خوش ہوتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. ہم دیکھتے تھے کہ جب فیملیاں بڑی ہوتی تھیں, اپنی بہنوں پہ بھی, کزنوں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں. اور اب کیا ہے, وہ بیگمات, وہ لڑکیاں الگ جاب کر رہی ہیں, وہ ان کو کھلا رہی ہیں. تو معاملہ کیا ہو گیا؟ الٹا. بہن کس کو کھلا رہی ہے؟ بھائی کو. بھائی کو کیسے, وہ مزہ کیسے آئے گا بھائی زندگی کا؟ مرد کھلا کے خوش ہوتا ہے, کھلا کے. تو میں تو وہاں جا کے ان سے کہنے لگا, ہمارے جو پٹھان دوست تھے, میں نے کہا اللہ کے واسطہ اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ, بڑا خاندانی سسٹم ہے. لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں, جب محبت ہوگی تو بڑے تو ہوں گے نا. اور لڑائیاں اگر ہو رہی ہیں تو وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے. دین آ جائے گا تو انشاءاللہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرا بھائی ایسا, میرا بھائی ویسا, میرا بھائی یوں, میرا بھائی یوں. اور میرے جو دوست ہے, میرے جو پیر صاحب ہیں, اپنے پیر کی بڑی اچھی بات ہے, اپنے شیخ مشائخ کی بڑی عزت کرنی چاہیے. میں ان سے کہتا تھا کہ تمہارے جو پیر صاحب ہیں نیک آدمی ہیں, ان کی بھی عزت کیا کرو, مگر اپنے بڑے بھائی کو بھی تھوڑی سی عزت دیا کرو, ہر وقت اس کو صلواتیں سناؤ. اس نے کہا بھائی میرے پیر صاحب سے تو میں نے دین سیکھا, یہ ہوا وہ ہوا. میں نے کہا اللہ کے بندے بتا, تیرا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے, لوگ پیر صاحب کو فون کریں گے, تیرے بڑے بھائی کو فون کریں گے؟ بولو نا, بھائی کو فون کریں گے. پیر صاحب کو فون کریے نا, پیر صاحب آپ کا اتنا چہیتا عاشق مرید روڈ پہ پڑا ہوا ہے, پیر صاحب کہیں گے دیکھو موبائل میں اس کے بھائی کا نمبر ہوگا ہیں. اور اگر جاہل پیر ہے تو وہ کہے گا میں صرف بکرے کھانے کے لیے ہوں, میں اپنے مریدوں کو روڈ سے اٹھا. اب برباد ہو گئے. اسلام جو کلچر دیتا ہے اس کو فالو کرو, اس میں رشتہ داری جوڑنا ہے, اور اس میں جو سب سے زیادہ قریب, اس کا حق سب سے زیادہ, سب سے پہلے اللہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کا حق اسلام میں سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے. اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلے گی, نہ باپ کی نہ ماں کی. بس اللہ, اس کے رسول نے جو کہہ دیا وہ سب سے پہلے. اس کے بعد کون ہے؟ ابا اماں. ابا اماں کے بعد, ابا اماں کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی بھائی, سمجھ رہے ہو؟ اور یاد رکھو, ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے اخلاق میں, لیکن اطاعت میں شریعت نے باپ کو مقدم کیا ہے. ابا الگ حکم دے رہے ہیں, اماں الگ حکم, تو شریعت کیا کہتی ہے, کس کو فالو کرو ایسے موقع پہ؟ ابا کو, کیونکہ گھر کا سربراہ کون ہے؟ ابا. کیا خیال ہے, سربراہ کون ہے؟ ابا. کیونکہ اماں کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کو باپ کی مرضی کے خلاف چلائے, کیونکہ وہ بھی باپ کے کیا ہے؟ تابع. اخلاق میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ. نرم لہجے میں بات کرو نا, جتنے ابا سے جب بات کرتے ہوئے جتنا میٹھا لہجہ ہے, اس میں 3 چمچ چینی کے اور ڈال کے پھر اس مٹھاس کے ساتھ کس سے بات کرو؟ اماں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اخلاق اعلیٰ درجے کے بہت زیادہ. کس سے؟ کیونکہ ابا سے اگر تھوڑی بہت ٹیڑھا میڑھا بھی ہو گیا نا, وہ برداشت کر لے گا, کیونکہ ابا ہے, وہ 2 لگا بھی دے گا. ماں بیچاری عورت ہے, وہ کیا, وہ کمزور دل کی ہے, وہ پھر سسکیاں لیتی رہتی ہے. تو میں وہ قصہ سنا رہا تھا, میرے پاس آیا نا, وہ مجھے یاد آیا جو اصل بات بتا رہا تھا, کہ اپنے والدین کے سامنے اولاد کو کمرے میں لے جا کے پیار کرو, ابا اماں کے سامنے
میں اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے بھی اپنے بچوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، حالانکہ وہ ان کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم بڑے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، چھوٹوں کو ترجیح دے رہا ہے، حالانکہ وہ ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے، لیکن میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ میرا بڑے بھائی جب آئے تو اپنے بچوں کو زیادہ فری نہیں کراتا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کرنی پڑتی ہے احتیاط۔ اسی طرح میرے بھائی جو نئے نئی جن کی ہوئی بھی ہو، نسخے نہیں مانگا کرو، یہ مشورہ لیا کرو کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ والدہ کے دل میں میرے خلاف نفرت کے جذبات پیدا نہ ہو، والدہ کو یہ احساس نہ ہو کہ شادی کے بعد بیٹا بدل گیا ہے۔ ماں کے دل پہ آرے چلتے ہیں، جب بیٹے کی دلہن آتی ہے وہ کہتی ہے میں نے اپنی چھاتی سے لگا کے جوان کیا، ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہی اس کو، کیسا منظر ہوتا ہے آپ دیکھو۔ گھر میں کوئی ماسی رکھو نا، کوئی ملازم رکھو، 3 دن کھانا پکائے گا، پیسے مانگنے آ جائے گا، نگرانی کرنی پڑتی ہے تمیز سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ کیسی جب روٹیاں پکانا شروع کی اس نے، بچپن سے کھلاتے کھلاتے بڈھی ہو گئی، 1 روپیہ بھی اس خدمت کا بولو بھائی نہیں مانگتی وہ۔ کیسے صبح صبح تیار کر کے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، پھر فکر ہوتی ہے ٹائم پہ پہنچا یا نہیں پہنچا، ایک طویل عرصہ لگتا ہے اس میں، ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، اسے پتا ہے کہ میری زندگی میں ایسی محبت یہ کسی اور کو نہیں دے گا، ایسی جذباتی۔ جب دلہن آتی ہے تو ماں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں پرانی ہوں اور یہ کیا ہے، نہیں ہے۔ اس وقت اولاد کی ذمہ داری ہے کوئی ایسا عمل ماں کے سامنے نہ کریں جس سے ماں کو یہ احساس ہو کہ یہ بیٹا شادی کے بعد بولو بھائی بدل گیا ہے۔ اس لیے اپنی آنے والی بیگم کو بتا دیا کرو کہ بند کمرے میں محبت کی باتیں کریں گے، بند کمرے میں کہوں گا تمہارے لیے چاند، اب وہ تو یہ کرے گا ہی نہیں، وہ تو ایزی لوڈ شادی سے پہلے ہوتا ہے، اب تو ویسے ہی بدل جاتا ہے بندہ۔ تو اس کو بتا دو بیگم بند کمرے میں تم میری معشوقہ ہو، میری محبوبہ ہو، اماں کے سامنے کون ہے پہلے، اماں ہے، اماں کے سامنے میں تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اماں کے سامنے ہی آئی لو یو، میں تمہارے پہ جان نچھار، میں تمہیں مرتا ہوں، اماں کے سامنے شروع کر دیتے ہیں بات، اماں کے سامنے اسی کی سائڈ، اماں صحیح تو کہہ رہی ہے، اماں یہ تو صحیح کہہ رہی ہے بیگم میری، وہ بیچاری ایسے جیسے تیل کی کڑھائی پہ کوئی جل رہا ہو، ایسے جذبات ہوتے ہیں اس کے۔ تو اسی طرح باپ کو بھی، باپ میں اتنے جذبات نہیں ہوتے، وہ برداشت کر جاتا ہے، تو باپ کو بھی اور ماں کو بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بیوی کے حقوق ادا مت کرو، یہ نہیں کہہ رہا، حقوق تو پورے دو اس کے، لیکن سیاست سے بھی کام لینا چاہیے، کوئی ٹیکنیکل طریقے سے بھی کام لینا چاہیے۔ محبت کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ہر تھوڑے دن کے بعد جا رہے ہیں برگر لے کر آ رہے ہیں، بیگم کے کمرے میں گھس رہا ہے، روزانہ اماں دیکھ رہی ہے، پہلے تو کبھی گھر میں برگر پیزا نہیں آیا، برگر نہیں آیا، فروٹ نہیں آئے، روزانہ آفس سے آتے ہوئے 2 کلو سیب کی بوری لے کے چوہوں کی طرح چھپا کے ہے بھائی کنی کترا کے نکل رہا ہے، گھس رہا ہے۔ تھوڑا دل بڑا کر لو، سیب لا رہے ہو 2 کلو اماں کے لیے، 1 کلو ابے بول لو نا بیگم کے لیے، آپ بولو اتنے پیسے کے درختوں پہ لگیں گے، مشورے دے رہے ہو، تھوڑے لے آؤ جتنے پیسے اللہ نے دیے، اول تو اللہ نے سب کو رزق دیا ہے، فراوانی دی ہے، تھوڑا سا ماں کو یہ احساس دلا دو کہ اماں میں تم کو بھولا نہیں ہوں، میں بھولا نہیں ہوں، یہ احساس دلا دو باپ کو بھی ماں کو بھی۔ تو اللہ نے والدین کو ایسا جگر دیا ہے کہ وہ خود آپ سے کہیں گے کہ بیٹا تھوڑا بیگم کو بھی ٹائم دے دیا کرو، ان کو یہ احساس دلاؤ کہ ہم بدلے نہیں ہیں، ہمارے دل میں جتنی محبت آپ کی پہلے تھی وہ محبت اب بڑھ گئی ہے، کم نہیں ہوئی ہے، یہ احساس دلانا پڑتا ہے۔ آج کل ایک صاحب نے کہا میری شادی ہوئی، میں فروٹ لے کے جاتا ہوں، میری اماں کو تکلیف ہوتی ہے، اماں کو تکلیف ہو رہی، میں اپنی بیوی کو کھلا رہا ہوں۔ میں نے کہا اماں کو اس سے تکلیف نہیں ہو رہی تو اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے، اماں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے تو کبھی نہیں کھلایا، بیگم آئی ہے تو اب خربوزے بھی آ رہے ہیں اور تربوز بھی آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اور میں نے کہا الگ لے جا کے کمرے میں بیگم کے ساتھ کھاؤ ہی نہیں، اماں کے ساتھ بیٹھو، بیگم کو بولو آ جاؤ، بیگم کہے گی میں تو آئی ہوں قربانی دے کے، تو بیگم سے بولو تمہارا ٹائم 9 بجے کے بعد شروع ہو جائے، سوؤں گا میں اماں کے ساتھ نہیں، سوؤں گا میں بولو نا تمہارے ساتھ۔ اماں اگر سونے بھی نہیں دے رہی پھر اماں کو تھوڑا سا سمجھاؤ یار اماں اتنا نہیں، ٹھیک ہے، اگر اماں کہہ رہی کہ سو بھی کس کے ساتھ،
پھر اماں سے بولا اماں آپ بھی تو رخصت ہو کے آئی تھی, اگر آپ بھی اپنی اماں کے ساتھ ہی سوتی رہتی. آگے معذوف ہے. تو یہ تھوڑا سا دماغ استعمال, بولو بھائی, تھوڑا سا اپنی بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم تمہارے سامنے کبھی کبھار میں تمہیں ٹیڑھی آنکھوں سے بھی دیکھوں گا, اماں کے سامنے. اوریجنل نہیں ہوگا, وہ ڈر نہیں جانا, وہ صرف سیاست ہوگی. تمہارے بھی جب بچے جوان ہوں گے تو خود سوچو کہ وہ اگر بیوی کو ترجیح دیں تو ان پہ کیا گزرے گی. تو بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم جب میری اماں بیٹھی ہوگی میں تمہاری طرف ٹیڑھی آنکھوں سے بھی ایسے کر کے ڈانٹوں گا, تو اس وقت برداشت کر لینا. بعد میں تو پتا ہے بند کمرے میں نے بیلن بھی کھانا ہے, چپل بھی. شریف آدمی تو برداشت کرتا ہے بھائی, مار کھاتا ہے بیگم سے. تو تھوڑا سا سیاست سے کام لے لو. والدین کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ بڑا اور شروع کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے بعد تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو جب ایک دفعہ والدین کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی نہیں بھولا ہے, پھر وہ خود کہتے ہیں, اگر شریف اچھے عزت دار ہوں گے, وہ مسئلہ ہی خراب ہو رہا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی الگ رہو. پھر مسئلہ والدین کا بھی تو ہوتا ہے نا, وہ جینے ہی نہیں دیتے بعض دفعہ, وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے نا, ٹیڑھی آنکھوں سے جو دیکھا ہے تو تھپڑ کیوں نہیں لگایا, ڈانٹا کیوں, میں تو کہہ رہی تھی جوتا اٹھا کے ماں تو خالی ڈانٹ پہ. تو اتنا زیادہ اگر ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن اتنا اگر معاملہ خراب ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ, پھر ہم خود کہتے ہیں بھائی والدین سے بیگم کو الگ رکھو. کیونکہ بعض ساسوں نے بہوؤں کو ذہنی مریضہ بنا دیا ہے. جیسے کہ بہویں بنا دیتی ہیں نا ساس کو, تو ایسی ساسیں بھی بنا دیتی ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے کام لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, جلدی سے ختم کرتا ہوں میں. تو دیکھو میرے بھائی, سب سے قریبی رشتہ کس کا ہے, اللہ کا رشتہ ہے. اس کے بعد کس کا رشتہ ہے, والدین کا رشتہ ہے. تو جو رشتہ جتنا قریبی ہے ہمیں اس رشتے کو اتنا ترجیح دینی پڑے گی. تو اصل جو بات میں نے شروع کی تھی نا یہ سمجھانے کے لیے کہ چونکہ اللہ کا اپنے مخلوق سے رشتہ سب سے گہرا ہے, اس لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے میں انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو انسان بھی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرے. تو محبت کروانے کے لیے اللہ کچھ اعمال ہم سے کرواتے ہیں تاکہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو. وہ اعمال کچھ تو روٹین کے ہیں, جیسے 5 نمازیں پورے سال پڑھنی ہیں, زکوٰۃ بھی دینی ہے, صدقات و خیرات بھی پورے سال. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں, عادت پڑ جاتی ہے نا, تو کچھ ان سے ذرا ہٹ کے کچھ ایسی عبادت کرواؤ کہ یہ خود ہل جائیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ عام حالات میں آہستہ آواز سے ذکر کرنا افضل, بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے, جب تک کہ اس میں کوئی خاص حکمت نہ ہو. جیسے بعض مشائخ اپنے مریدوں سے کرواتے ہیں تاکہ ذکر کی طرف دھیان نصیب ہو, ورنہ شریعت میں بلند آواز سے ذکر کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن 9 ذی الحجہ کی فجر شروع ہوتے ہی حکم دیا ہے زور زور سے بولو اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک دم انسان ہل جاتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, پورے سال اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ایام تشریق ہیں, اس میں تم قربانیاں کرو گے. اللہ چاہتا ہے میری کبریائی کو اونچی آواز سے بیان کیا جائے تاکہ جو تم پورے سال ایک شیڈول پہ چل چل کے نا ایک کام کرتے کرتے عادی ہو گئے, بھول گئے, نمازی بھول جاتا ہے میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں. وہ روٹین میں صبح اٹھے گا, واش روم جائے گا, وہاں سے گھوم کے آئے گا, پھر وہاں سے برش کرے گا, پھر وضو خانے میں آیا, بھول گیا کہ بھائی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, اس نے مجھے پیدا کیا, بھول جاتا ہے. تو روٹین سے ہٹ کے اللہ کیا کرواتے ہیں, کچھ کام کرواتے ہیں, ایک دم یاد آئے گا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. جب زور سے اللہ کی کبریائی بیان کرے گا تو اسے احساس ہوگا بھائی پہلے کون ہے, اللہ ہے. تو اللہ کی محبت کی تھوڑی سی چنگاری بھڑکے گی. اسی طرح جانور قربان کرے گا, بولے گا بھائی گوشت تو پورے سال کھاتے ہیں, اب کیا ہو گیا, 3 دن سے پہلے جلدی جلدی لا کے حلال کرو جانوروں کو, کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکانے کے لیے. جب آپ کوئلے بنا رہے ہوتے ہیں نا, وہ کوئلوں پہ گوشت, تو آگ تو لگی بھی ہوتی ہے, وہ کوئلے تھوڑے تھوڑے ٹھنڈے ہونا شروع. گوشت کو پکانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ زور سے پھونک ماری جائے, وہ ان کی جو آگ ہے وہ تھوڑی سی تازہ ہو جائے. تو اللہ کی محبت کی آگ ہر مسلمان کے دل میں ہے, وہ آہستہ آہستہ مدھم ہوتی رہتی ہے. تو اس طرح کی عبادتوں کے ذریعے اللہ پھونک مار دیتے ہیں ہمارے دلوں میں اور محبت کی چنگاری بھڑکنے لگتی ہے, اور اعمال کے جو تکے ہیں وہ پکنا شروع ہو جاتے ہیں, ان میں ذائقہ اور ٹیسٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ عمل میں جان ختم ہو جاتی ہے ایک ہی روٹین پہ چلتے رہو. اگر بات آ گئی سمجھ میں. اسی طرح یہ جو حج ہے یہ بھی اللہ کی محبت کو بھڑکانے کے لیے. تو
ان سب چیزوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ چاہتے، لیکن اللہ سے محبت کرنے والے دنیا میں کم ہیں. تو اللہ چاہتے ہیں ماننا کافی نہیں ہے بلکہ مجھ سے محبت کرو. تو یہی بقرہ عید کا پیغام ہے کہ اللہ سے والہانہ محبت کی جائے، جذباتی محبت کی جائے. صرف عقلی محبت کافی نہیں ہے. جیسے والدین چاہتے ہیں جذباتی محبت ہو، ایسے ہی اللہ چاہتے ہیں مجھ سے محبت جذباتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کی چنگاری پیدا کرے، اور اتنی محبت کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہم سے چھوٹ جائیں. اتنی محبت اللہ چاہتے ہیں کہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی زنا نہ کرے، بدنظری نہ کرے، انٹرنیٹ پر ناجائز چیزیں نہ دیکھے، اپنے چہروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق بنا لے، رشوت نہ کھائے، سود نہ کھائے، عورت پردہ کر لے. یہ تمام چیزیں اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. محبت نہیں ہوگی نا تو دلائل دیتے رہو گے، بحث کرتے رہو گے، نہیں یار یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں. محبت ہوگی تو جیسے جیسے اللہ کہے گا ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ گے. تو یہ مقصد ہے. ایک یہ تو بیان تھا، چھوٹا سا ایک اعلان سن لیں. اگلے جمعہ بیان نہیں ہوگا، میرا سفر ہے، میں بینکاک میں بیان ہے. یہ اعلان بھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ ابھی کوئٹہ گئے تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، کچھ لوگ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں بیان نہیں تھا. تو ہم پورا شیڈول جو تھائی لینڈ میں بیانات کا ہوگا وہ انشاءاللہ نیٹ پہ ڈال دیں، کیونکہ بہت سے لوگ تھائی لینڈ سے بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں. تو جب چکر لگ کے ہم واپس آ جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ مولانا صاحب بیان کے لیے آئے تھے، تو بہت افسوس کرتے ہیں. تو اس لیے میں پہلے بعض دفعہ اعلان کر دیتا ہوں. تو اگلے ہفتے چونکہ اتوار کا بیان ہوگا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے، اتوار کو بیان ہوگا، تو اس لیے اگلے جمعے آپ لوگ آئیں ضرور، کیونکہ چندہ نہیں ہوتا پھر مسجد کا. انتظامیہ کہتی ہے، میں نے ایک دفعہ بھی چندہ نہ آپ سے جمع کیا نہ مانگا. کوئی بھی ہوتا ہے تو میں، اگر کوئی مجھے لا کے بھی دیتا ہے تو انتظامیہ. تو یہ انتظامیہ کے مسائل آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں چندہ، مجھ سے آج کوئی صاحب پورے تھے، مولوی صاحب کتنی کھالیں جمع کی؟ میں نے کہا اللہ کی قسم کسی سے ایک دفعہ بھی کھال کا نہ کہا نہ جمع کی. پتہ نہیں مولاناؤں کا کیا تصور بنا دیا دماغ میں یار. کہہ رہے مولانا صاحب وہ تو بڑی کھالیں جمع کی. میں نے کہا نہیں یار، جو میری اسکن اپنی ذاتی ہے جو میرے جسم پہ ہے، اس کھال کے علاوہ کسی کھال کا مالک بولو بھائی نہیں ہو. کوئی کھال نہیں جمع کی، کوئی گوشت نہیں جمع کیا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے. اپنی کھال بھی جو نہیں، یعنی جانور کی جو خود قربانی کی، وہ بھی کسی مدرسے میں بولو نا دے دیے. تو پتہ نہیں مولاناؤں کا کیا تصور دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ بس یہ کھالیں جمع کرنے، اور لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں لوگوں کے. تو بھائی خود جا کے مدرسوں میں دے دیا کرو نا، تاکہ وہ تمہارے گھر پہ نہ پہنچے. اول تو ہم تو نہیں آتے کسی، نہ ہم جمع کرتے ہیں. میرا تو ذاتی کوئی مدرسہ ہی نہیں